لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم مسلمانوں ہی کیا کیوں پیدا ہوتی ہے؟ مثلا آپ یہ کہتے ہیں یہ بھی چھپا دو وہ بھی چھپا دو، مغرب میں خواتین پھر رہی ہوتی ہیں بکنی پہن کے بھی اور ہلکے پھلکے سے کپڑے پہن کے، کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. وہ پاکستان میں تو آپ مطلب یہ تو کرنے کے بعد برقعے بھی پہنا دیں تب بھی وہ تاڑے ہوتے ہیں. تو مسئلہ تو پھر مرد کی آنکھ میں ہوا نا، تو مغربی ماڈل کو کیوں نہ فالو کیا جائے؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کا ماڈل کیا ہے. جی یعنی ایک ہے مغربی ماڈل، ایک ہے مشرقی ماڈل. تو وہ مغربی اور مشرقی ماڈل کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائے. اسلام کا ماڈل ہم نے اچھی طرح موضوع بحث بنا کر سمجھ لیا. جی اب اسلام کے اس ماڈل میں اس چیز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ بدکاری کی ہم اجازت دینے کے لیے تیار نہیں. یعنی بدکاری کی اجازت نہ صرف یہ کہ مذہبی لحاظ سے نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے ریاستی نظام میں بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ صرف گناہ نہیں جرم بھی بن گیا. یہ بنیادی بات واضح ہے. جی تو جو فضا آپ مغرب میں پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بدکاری کے معاملے میں یہ رویہ ترک کر دیا جائے. اچھا یعنی وہ آدمی کیوں نگاہ اٹھا کے دیکھے گا جس کو اسی رات اسی طرح کی یا اس سے بھی بہتر کو میسر آ جائے گی. انسانی نفسیات اصل میں جس وقت آپ کوئی پابندی لگاتے ہیں اس وقت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تہذیب کی جائے، اس کی ثقافت کو بہتر بنایا جائے، اس کے انداز کو بہتر بنایا جائے. تو مغربی ماڈل کے لیے وہ بنیادی ضرورت ہے، اور مشرقی ماڈل میں ہم نے اپنے تشددات داخل کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ماڈل پر رہیں، اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ صورت بھی تو نہیں پیدا ہوگی، لیکن کچھ چیزوں کا لحاظ آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں خود بھی کرنا ہوگا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ریاست بھی کوئی اقدام کرے گی، لیکن ریاست اسی وقت کرے گی جبکہ وہ چیز یا حق تلفی کا ذریعہ بن رہی ہو یا وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ذریعہ بن رہی ہو. قانون اس سے تجاوز نہیں کر سکتا. قانون کا کام گناہوں کو روکنا نہیں ہے، جرائم کو روکنا. جی جی. اچھا غم صاحب، آپ نے جو کہ بات کی یہاں تو مجھے یاد آیا کہ آپ کا ایک مضمون بھی ہے اسی حوالے، جس میں آپ نے بتایا ہے کہ مشرقی تہذیب اور جو مذہب تہذیب پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں فرق کیا ہے. تو حفظ فروج، حفظ مراتب اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ میری کتاب مقامات میں وہ مضمون ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں. اسلامی تہذیب کیا ہے؟ یعنی میں نے یہ بتایا کہ اسلامی تہذیب کی اساسات 3 ہیں. 3 باتیں ہمارے دین نے کہیں. ایک یہ کہ فروج کو محفوظ ہونا چاہیے، شرمگاہوں کو محفوظ ہونا چاہیے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، سوسائٹی کے نظم میں بدکاری کے راستے بند کیے جائیں گے. یہ ایک بنیادی بات. حفظ مراتب، یعنی سارے انسان خلقت کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن باپ اور بیٹے میں فرق ہے، ماں اور بیٹی میں فرق ہے، ماں اور بیٹے میں فرق ہے، استاد اور شاگرد میں فرق ہے. یعنی یہ فرق کے مراتب ملحوظ رکھا جائے گا، اور اس میں کچھ آداب ہوں گے، کچھ احترام کے تقاضے ہوں گے، کچھ چیزوں میں آپ اپنی آزادی نہیں برت سکیں گے. اسی طرح کا معاملہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے. یعنی آپ سوسائٹی کے برے بھلے سے اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اس روایت کو زندہ رکھیں گے کہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کی جائے اور برائیوں سے روکا جائے. یعنی جرم ہونے سے پہلے روکا جائے. جرم ہونے سے پہلے روکا جائے. سارے ہی معاشرے روکتے ہیں. یعنی آپ کے خیال کے مطابق امریکہ میں، برطانیہ میں لوگوں کو ملاوٹ سے نہیں روکا جاتا، چور بازاری سے نہیں روکا جاتا، ٹیکس چھپانے سے نہیں روکا جاتا. یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس چیز کو جرم سمجھتے ہیں، تو روکیں گے نا اس بات کو. اس کے لیے سد ذریعہ کے قوانین بھی بنائے جاتے ہیں. میں نے ابھی ٹریفک کی مثال دی. تو یہ سب چیزیں ہم کریں گے، لیکن اتنی بات ملحوظ رہے کہ اس سے جو تہذیب وجود میں آئے گی وہ ہماری تہذیب ہے. اگر ان تینوں چیزوں کو آپ اٹھا دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ کے اوپر تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مغربی معاشرے نے سب سے پہلے بدکاری کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بدلا ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ جائز ہو گئی ہے، اس کے بارے میں وہ حساسیت نہیں رہی. ٹھیک. حد یہ ہے کہ شادی شدہ خواتین کے بارے میں بھی نہیں رہی. یعنی اگر فرض کر لیجئے کسی نے اس کا ارتکاب کر لیا تو کیا بڑا جرم کر لیا ہے. لیکن ہم چونکہ اپنے اس بنیادی مقدمے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے کچھ آداب بتائیں گے، کچھ پابندیاں لگائیں گے، کچھ چیزوں کی نصیحت کریں گے، اور اس سے وہ صورت نہیں بنے گی جو مغرب میں بنتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں بنے گی جو ہم نے مشرق میں اس وقت بنا رکھی ہوئی ہے. یعنی ایک نہایت ہی معتدل معاشرہ وجود میں آئے گا، جس میں نہ وہ صورتیں ہوں گی جو ہم نے بنا کے رکھ دی ہوئی ہیں، اور نہ وہ صورتیں ہوں گی کہ جو مغرب میں پیدا کر دی ہیں. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، ایک سوال بڑا اہم معاشرتی سوال ہے اور اس پورے تصور سے ریلیٹڈ بھی ہے. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی اس ہدایت کو آپ سامنے رکھتے ہیں کہ خلوت میں ملنے سے پرہیز کیا جائے، غیر محرم لوگوں سے. ہمارے ہاں، اور اس میں کوئی مشرق مغرب کا استثناء نہیں ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک تعلق لوگ
رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ ایپس بھی بن چکی ہیں، مثلا ڈیٹنگ ایپس ہیں، ہر ایک کے پاس وہ ایپ ہوتی ہے، اس میں وہ میچ ڈھونڈتا ہے، لڑکی سے ملتا ہے، خیالات کا اظہار کرتا ہے. تو پھر یہ جو آپ نے تصور پیش کیا، پھر مذہب کی نگاہ میں تو پھر ڈیٹنگ اور لڑکی سے ملنا یا اس کے خیالات کو جاننا یا گرل فرینڈ بنانا، دوستی کرنا، اس کا تو پھر کوئی تصور موجود نہیں رہا. یہ تو بنیاد سے ختم ہو گیا جب آپ نے یہ بتا دیا کہ ایک ہی تعلق جائز ہے، اور وہ تعلق کون سا ہے؟ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے. اب بیوی کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان آداب کا لحاظ رکھیں گے جو آپ کو بتا دیے گئے. وہ آداب کیا ہے کہ آپ خلوت میں نہیں بیٹھیں گے، آپ حفظ فروج کا اہتمام رکھیں گے، آپ بدنظری کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ ہمیشہ آپ کے قلب پر مرتسم رہیں. ان کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا، کسی سے بات کرنا، حالات جاننے کی کوشش کرنا، موافقت کے ذرائع تلاش کرنا، یعنی اس سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان آداب کا لحاظ کر کے آپ کریں گے یہ کام. اب دیکھیے اس کے مقابل میں کیا ہے کہ نہیں یہ تو والدین فیصلہ کریں گے. یہ اسلام کا موقف نہیں ہے. اسلام میں عورتیں اپنا انتخاب خود کر سکتی ہیں، مرد اپنا انتخاب خود کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ دوسروں سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان میں سے کوئی پابندی نہیں. لیکن ان آداب کا لحاظ آپ رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ خلوت میں بیٹھیں گے، اب آپ کچھ یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ کیسی خاتون ہے یا کیسا مرد ہے، بدکاری کے بھی کوئی ابتدائی مراحل طے کر لیں گے. تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں وہ تو ممنوع رہیں گی. ان کے ادھر ادھر آپ کو رائے قائم کرنے، آپ کو ملنے، آپ کو بات کرنے، ہر ایک چیز کا حق حاصل ہے. لیکن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو تصور بنا دیا گیا ہے وہ تو یہ نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اصل میں وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں جو میاں بیوی کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کا اطمینان ہو گیا تو آپ نے شادی کر لی، ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو وہی معاشرے گوارا کر سکتے ہیں یا وہی نقطہ ہے نظر گوارا کر سکتے ہیں جو یہ فیصلہ کر لیں پہلے کہ بدکاری کوئی عیب نہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ بدکاری یا میاں بیوی کے سوا کسی سے کوئی جنسی تعلق قائم کرنا یہ ممنوع ہے، یہ اللہ کے ہاں ایک بڑا گناہ ہے، ایک بڑا جرم ہے، تو بعض پابندیاں مجھ سے پوچھے بغیر آپ لگا لیں گے اپنے اوپر. یعنی اس کے لیے کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سے سوالات جو آپ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں صرف پہلی بات سے گریز کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے وہ مسلمہ کی بات مان لی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں میاں بیوی کے رشتے میں بن جانے سے پہلے کوئی برا تعلق قائم کروں، تو آپ برے تعلق سے بھی بچیں گے، برے تعلق کی طرف جانے والے راستوں سے بھی بچیں گے، موضوع تہمت بننے سے بھی بچیں گے. کیسے بچیں گے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یعنی معاشرے کو کچھ نہیں کرنا اس میں، یہ آپ ہیں جس کو نگران ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کیا حرج کی بات ہے، اس میں نہیں حرج کی بات، تو پھر بوائے فرینڈ کا نام لے لیں، گرل فرینڈ کا نام لے لیں، اس سے بھی کوئی اچھا نام اختیار کر لیں. آپ نے اصل میں اس بنیادی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ بدکاری ایک بری چیز ہے اور عورتوں کی، مردوں کی عزت کو محفوظ ہونا چاہیے شادی سے پہلے. ٹھیک. ہم سب یہ تو بڑا ایکسٹریم صورت ہے جو یہاں میں نظر آ جاتی ہے، بلکہ اب تو ہر جگہ ہی نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی 50-100 سال پیچھے چلے جائیں، وہ جو ایک رسمی معاشقے، محبت کا تعلق، ایک الفت کا رشتہ پیدا ہوا کسی خاتون کے ساتھ، تو وہ ڈھلے گا آگے نکاح میں جا کر کوئی 2-4 سال بعد. لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، کوئی خط لکھ لیا، کبھی کوئی مطلب مل لیے، کوئی سلام دعا کر لی، تو مطلب وہ سارا جذبہ مذہب کے لحاظ سے ختم ہو جائے گا. صرف شادی مذہب کو اس جذبے سے یہ تعلق ہے. مذہب تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو فطری جذبات پیدا ہو جائیں گے، اس کا کہیں اظہار بھی ہو جائے گا، خاندان میں بھی ہو جائے گا، میل جول میں بھی ہو جائے گا، ایک جگہ کام کرتے ہیں تو وہاں بھی ہو جائے گا. اس فطری اظہار کو ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو اللہ نے مقرر کر دی. یعنی محبت ایک فطری جذبہ ہے، پسندیدگی مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہ جو کشش ہے یہ بھی اسی کی رکھی ہوئی ہے. اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا اختیار بھی مرد و عورت ہی کو دیا گیا ہے. اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اصل میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو روکا گیا ہے اس کی طرف بڑھنے والے راستے بند کر دیجیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہ آپ کو بند کرنے ہیں. یعنی یہاں کوئی ریاست کی مداخلت کرے گی. ریاست کی مداخلت تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب بدکاری کا ارتکاب ہو جاتا ہے، ورنہ نصیحت ہی کی جائے گی، توجہ ہی دلائی جائے گی. ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں، اعزاء اقربا بھی یہی کرتے ہیں، ممبر پر کھڑا ہوا عالم بھی یہی کرتا ہے، حکمران کھڑا ہوگا تو وہ بھی یہی کرے گا. نصیحت، تلقین کس چیز کی؟ کہ آپ نے بدکاری کی طرف نہیں جانا.
ٹھیک. اس سے پہلے جو کچھ ہے، یعنی اس سے پہلے جذبات پیدا ہو گئے، پسندیدگی کا اظہار کر دیا، ماں باپ سے کہہ دیا، خود خاتون سے کہہ دیا، خاتون نے مرد سے کہہ دیا. عربوں کی روایات میں یہ عام چیزیں ہیں. کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں ممانعت کا کوئی آپ کو ہدف دیا گیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کہیں بدکاری کی طرف بڑھنے والا کوئی کام نہ کر بیٹھیے. اور سر یہی شدت ہے جو دونوں طرف پیدا ہوتی ہے. وہ جو قرآن نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، وہ بھی یہی فطری بات کا بیان ہے کہ رسول کو بھی یہ ہو سکتا ہے. کسی انسان کو آپ روک ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ میں باہر نکلتا ہوں تو فطرت کے حسن کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لوں. اس آیت کا ترجمہ بھی کر دیجیے گا کہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی جب آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ اس دائرے سے باہر شادی نہیں کر سکتے، آپ اپنی ازواج کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ پابندیاں ہم پر نہیں تھی. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص مرحلے تک پہنچنے کے بعد لگا دی گئی. تو اس میں یہ کہا گیا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے. تو ظاہر ہے کہ پرکشش لگ جانا، کسی عورت کا پسند آ جانا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جس کو اگر آپ روکیں گے تو پھر آپ انسان کی جگہ کو روبوٹ بنا کے لائیں. ٹھیک. خاندان میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے ہاں آپ کی اعزہ خواتین ہوتی ہیں، اقربا ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کے معاملے میں جذبات کا پیدا ہو جانا بڑی فطری بات ہے. اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، یہ اظہار بسا اوقات براہ راست بھی ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس راستے کی طرف نہ بڑھیں. اور اس میں طریقہ کیا ہے؟ اس میں طریقہ یہ نہیں کہ ایک فقیر صاحب بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ کو ایک فہرست تھما دیں کہ یہ کام نہ کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے کہ دیکھیے آپ شادی کے لیے انتخاب بھی کریں، آپ لوگوں سے ملیں بھی، آپ کے کوئی باہمی تعلقات روابط اپنے پروفیشن کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. ان سب چیزوں کے اندر آپ اپنی بھرپور زندگی گزاریں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو بدکاری کی طرف نہیں بڑھنا. صرف یہ نہیں کہ بدکاری نہیں کرنی، بدکاری کی طرف نہیں بڑھنا. تو ظاہر ہے کہ نہیں بڑھنا کو جب آپ اپنے رب کا حکم سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے اوپر وہ پابندیاں خود لگا لیں گے جو اصل میں ایک بندہ مومن کو لگانی چاہیے. ٹھیک. اچھا ہم سب یہ بتائیے کہ اس تصور کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ان ہدایات کو کوئی عورت عمل کر رہی ہے تو پھر ہمارے ہاں ماڈلنگ، ہمارے ہاں فلم انڈسٹری میں خواتین کا آنا، ڈانس کرنا، ایکٹنگ کرتے ہوئے کسی کی گرل فرینڈ بننا، بیوی بننا، اس میں تیار ہونا، ظاہری بات ہے جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے تو جو رول کے تقاضے ہیں ان کو عمل کرنا، پھر تو ایک مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کام تو پھر نہیں ہو سکتے نا. یہ آپ نے اس دور میں دیکھا ہے، اس 21ویں صدی میں ملیشیا میں ہم رہے ہیں جی، وہاں یہ سارے کام خواتین کرتی ہیں اور ان تمام آداب کا لحاظ کر کے کرتی ہیں. یعنی وہاں آپ نے دیکھا کہ اشتہاروں پر ماڈل خواتین بھی ہوتی ہیں، اسکارف پہنا ہوا پھر بھی اسکارف پہنا. جی یعنی ان کی ایک معاشرت ہے نا. جی. اچھا اسی طرح ایران نے بہترین فلمیں بنائی ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان آداب کا لحاظ رکھیے. یعنی مذہب کا اپروچ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز پر قدغن لگائے. آپ زندگی کے معاملات اور معمولات انجام دیں، جائیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دور حاضر میں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ بدکاری کی طرف نہیں جانا چاہیے اور بدکاری کے ماحول سے بھی اپنے آپ کو الگ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی دنیا ہے اس میں ان حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں عام طور پر بدکاری ایک شائع و زائع چیز بن جاتی ہے. جی. تو اس پہ لوگوں کو مطلب بھی کرنا چاہیے. یہ جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں کیونکہ اس میں خطرات زیادہ ہیں تو اپنے آپ کو زیادہ بچا کے رکھیے. کسی کام سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. روکنا جس چیز سے ہے وہ بتائیے ان کو، اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ آپ کو دو چیزوں کو اپنے ہاں پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ اس بڑے گناہ کی طرف کہیں نہ بڑھ جائیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے اوپر کوئی تہمت نہ لگوا بیٹھے. ٹھیک. اگر آپ کی سوسائٹی بدکاری کے معاملے میں حساس ہے اور آپ کے اندر مذہبی احساس بھی پیدا ہو گیا ہے تو میرے نزدیک باقی چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. یہ جو ہم اوپر سے کوئی چیز لادنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اصل بات نہیں بتائی جا رہی. ایک خاتون کو پورا اطمینان نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ بدکاری کو ممنوع چیز ہے. ایک مرد کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، باقی چیزوں میں کیا کر لیں گے. ٹھیک. یہ احساس دلائیے، وہ خود اپنے پیشوں میں اس کا لحاظ بھی کریں گے. اور یہ بتا دیجئے کہ جو چیزیں اللہ نے مثلا ہم نے حفظ فروج پر بات کی اور اس میں یہ بتایا کہ یہ لازمی لباس ہے، اس لازمی لباس کو تو پہننا ہی پڑے گا. اچھا مستحبات کے معاملے میں
آپ کچھ مستثنیات میں جا سکتے ہیں. کھیل کود میں جن لوگوں کو شامل ہونا ہوتا ہے, ہمارے یہاں دیکھ لیجیے آپ اپنے معاشرے میں, ہم نے بیان کیا نا کہ مردوں کا سطر کیا ہے, لازمی کیا ہے, کبڈی میں تو وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن کیا کبڈی میں اور آپ یہ جو پہلوان ہیں ان کے یہاں ملحوظ رکھتے رہے؟ یہ جو اکھاڑے آپ کے یہاں بنے ہوئے تھے آج سے 100 سال پہلے بھی ان میں اس کو ملحوظ رکھا جاتا تھا. تو ایسی مستثنیات پیدا ہو جاتی ہیں, ان میں صرف توجہ دلا کر جانا. جی ہم صاحب بڑی اچھی آپ نے مثال دی ملیشیا کی, اور ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کچھ کاموں کا ایسا تقاضا ہے کہ آپ لباس پہ کمپرومائز, مثلا سوئمنگ ہے, تو ہم نے دیکھا کہ ملیشیا ہی نے دنیا میں آگے بڑھ کر برکنی جو ہے اس کو یاد کیا کہ آپ سوئمنگ میں بھی سر کو کور کر کے بنیادی اعضاء کو ڈھانپ سکتے ہیں. تو ایک مسلمان معاشرت کو اگر اصل حکم کو سامنے رکھیں تو کوئی نہ کوئی رستے نکل آئیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے قانون سازی ایک فقیہ کو بٹھا کر نہ کروائیں, بلکہ علماء کو اس بات کی تربیت دیں کہ وہ لوگوں کو ان مقاصد پر قائل کریں. یعنی دین میں جس چیز سے روکا گیا ہے جی وہ چیز راسخ ہونی چاہیے, اس کا شعور پیدا ہونا چاہیے. وہ شعور پیدا ہو جائے گا, باقی چیزیں آپ سے آپ ہوتی ہیں. یعنی میں بہت سے کام ہیں جن کو بالکل جائز سمجھتا ہوں جی لیکن نہیں کر پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے معمولات اور ہیں, میری ترجیحات اور ہیں. تو انسان جس وقت اپنے اہداف متعین کر لیتا ہے تو وہ اتنا نااہل نہیں ہے. عورتیں مرد وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام اگر فی الواقع اللہ کو ناپسند ہے تو ہمیں اس کے راستے بند کرنے ہیں. یہ راستے کیسے بند کرنے ہیں اس کا فیصلہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اور آپ باہر بیٹھ کے نہیں کرتے, یہ خود انسان کا ضمیر کرتا ہے. ٹھیک, اور اسی چیز کی تربیت کرنی چاہیے. آپ یہ کر دیں, اس کے بعد ہر جگہ خوردہ گیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اداکاری بھی کریں گے, لوگ گانے بھی گائیں گے, لوگ اور اس طرح کے معاملات بھی کریں گے, وہ خود اندازہ کر لیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. جب وہ محسوس کریں کہ ہم کسی برے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں بدکاری برا راستہ ہے, یہ بات ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے. اور جو آداب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں ان آداب کی خلاف ورزی کسی مسلمان مرد یا عورت کو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں صرف 2 باتیں کہنی ہیں. وہی جو سورہ نور جہاں سے شروع ہوئی کہ بدکاری اور بدکاری کی تہمت سے بچو, یہ بنیادی بات. اس کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے آداب یہ ہیں, ان کا لحاظ کرو. ٹھیک. اس کے بعد کیا کرنا ہے, یہ میرے نزدیک یہ حدود سے تجاوز ہے, علماء کی طرف سے بھی, فقہاء کی طرف سے بھی, دانشوروں کی طرف سے بھی. باقی معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیں. ٹھیک. ہم سب آخری 2 سوالات ہیں مختصر, پھر امید ہے کہ یہ پردے کا موضوع شاید آج مکمل ہو جائے. ایک بات آپ کے توجہ دلانے سے ذہن میں آئی, ہمارے ہاں آج کل ایک بڑا مشہور سیریز ہے, ترکیوں نے بنائی ہے, ترکوں نے بنائی ہے, ارطغرل کے نام سے. تو اس میں انہوں نے ڈرامے کے اندر وہ تمام پہلو ملحوظ رکھے کیونکہ سچویشن کا تقاضا ایسا ہے, ایک بڑے خلیفہ کی بیگم ہے, لیکن جب اس خاتون نے اپنی عملی زندگی میں کوئی انحراف کیا تو انہیں لوگوں نے, پبلک نے جو مسلمان تھے, ان میں شعور تھا, اس کو توجہ دلائی کہ ہم تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی ایک مثال بنتی. دیکھیے ہر معاشرے کے اندر ایک رد عمل بھی ہوتا ہے. یعنی آپ ایک عالم کی حیثیت سے, ایک دانشور کی حیثیت سے, صحافی کی حیثیت سے, سیاستدان کی حیثیت سے, ایسے ہی اداکار کی حیثیت سے جب معاشرے کے سامنے آئیں گے تو معاشرہ اپنے احساسات کا اظہار کرے گا. یہ چیزیں بھی ہماری اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں اور کبھی تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہیں. ان کے اندر سے لوگ راستہ نکالتے ہیں. لیکن جس وقت ہم دین پر گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے. یعنی جزیات میں جا کے ہر چیز پر حرمت کا فتویٰ لگانا نہیں چاہیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے, اللہ کے پیغمبر نے, وہ بتا دینی چاہیے. یہ اہداف ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے ہر حال میں. جن چیزوں میں سد ذریعہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آداب بتا دیے یا کوئی چیز مستثنا کر دی, اس کو واضح کر دینا چاہیے. اس کے بعد لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. ٹھیک. اس میں انحرافات بھی ہوں گے, اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو احتیاط میں حد سے بڑھ جائیں گے, بس ان کو توجہ دلاتے رہنا چاہیے. صحیح. اچھا ہم سب آخری 2 سوالات پر انشاءاللہ خاتمہ کی طرف بڑھتے ہیں. اطلاقی سوال ہے, ہمارے ہاں اب بالوں پہ بھی تزئین کی جاتی ہے, تاج پہنا جاتا ہے, کوئی اس کو خاص گھنٹوں, بلکہ چہرے سے زیادہ بالوں پہ محنت ہوتی ہے. تو ایک مسلمان خاتون غیر محرم کے سامنے بالوں پہ تزئین کی بھی ہو تو ہاتھ پیر چہرے کے استثناء میں چہرے کے متصل بال بھی شامل ہیں یا بال اس کو ڈھانپنے چاہیے؟ میرا رجحان تو وہی ہے, اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ اگر تزئین کی ہوئی ہے. دیکھیے بال فطری طور پر میں بھی درست کرتا ہوں, آپ بھی درست کرتے ہیں, خواتین بھی کرتی ہیں. بالوں کا درست کرنا یہ اور چیز ہے, اور کوئی زیور ان کے اوپر پہننا, کوئی پھول لگانا یا اس طریقے سے کوئی تزئین کرنا وہ بالکل اور چیز ہے. تو تزئین کے بارے میں ہم نے یہ بتا دیا کہ ہاتھ پاؤں چہرے کے سوا
باقی جسم کے اعضاء کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی. جی اگر تزئین نہیں کی ہوئی تو میں اس سے پہلے واضح کر چکا کہ پھر اوپر کی دونوں باتیں ہیں, یعنی غض بصر سے کام لیں, حفظ فروج سے کام. ٹھیک ٹھیک. یہ زینت کے بعد سے متعلق احکام ہیں جن پر ہم نے آخر میں سورہ نور کو سمجھتے ہوئے گفتگو کی تھی. تو میرے نزدیک یہی ہے, تاہم اس پہ کوئی شخص بحث بھی کر سکتا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمومی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے تو اس میں بعض ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جن میں کچھ تھوڑی بہت بحث کی گنجائش ہو جاتی ہے. کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں جس کا جو رجحان بن جائے اس کو اختیار کر لیں. ٹھیک ٹھیک. اس میں مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنا رجحان آپ پر لازمن ٹھونس دوں؟ یا آپ یہ بتائیں کہ کون سا ہیئر اسٹائل اس کو کور ہونا چاہیے, کون سا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میرا کام نہیں ہے. ہمیں یہ چیز یعنی مسلمان عورتوں کے اندر, مسلمان مردوں کے اندر اپنے دین سے محبت پیدا کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے احکام بتا دینے چاہیے. باقی چیزیں جو ہیں ان پر کوئی حکم خود لگانے کی بجائے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ حکم کی روح کو سامنے رکھ کر خود اپنی تہذیب کریں, خود اپنا تزکیہ کریں, خود اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جائیں. اور اس میں یہ خردہ گیری کا طریقہ ترک کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. سب آخری